بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ کا دورہ ہے، وفاقی بجٹ پیش ہو چکا اور آج پنجاب گورنمنٹ نے بھی بجٹ پیش کر دیا ہے اور یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے آج ہمارا، اور ہم کوشش کریں گے کہ وفاقی بجٹ اور پنجاب بجٹ میں جو کچھ پیش کیا گیا کیا یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے یا واقعتاً اس میں پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں ہیں، اور یہ ٹیکس کہا جا رہا ہے کہ نہیں بڑھایا، اس کا بھی پوچھیں گے، اسٹاک ایکسچینج پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسی لیے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہیں جی، اور ماہر معیشت ہیں، نسٹ کے ڈین ہیں اور اہم عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ ان سے ذرا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد ہمیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان وہ بھی لاہور سے جوائن کریں گی، اور ان سے بھی پوچھیں گے جناب کہ آج کافی دھواں دار قسم کی تقریر کی ہے صوبائی وزیر خزانہ نے، تو عوام کو اس سے کیا ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے معلوم کریں گے وفاقی بجٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ ایک بات بتائیں کہ 3 سال کے بعد ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آئی، اور اپوزیشن کے لوگ بھی، یہاں تک کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مفتاح اسماعیل کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی بہت خوش ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دیر آیت درست آیت؟ پہلے وزیر خزانہ صاحب ٹھیک نہیں تھے اور اب وزیر خزانہ ٹھیک ہو گئے ہیں، یا ملکی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ یہ سب کچھ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، تھینک یو ویری مچ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ دیکھیں، اب سے میں میرے نزدیک یہ چوتھا بجٹ ہے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا ہے جی، کیونکہ جب 2018-19 کا ایک ریوائز بجٹ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اسد عمر صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی، تو میں اس کو ایک بجٹ تصور کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے دس از دا 4تھ بجٹ۔ باقی لوگ اسے تیسرا بجٹ کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جو ابھی ماضی کے 3 بجٹ جو تھے نا، وہ ایک IMF ڈریون، IMF ڈکٹیٹڈ اسٹیبلائزیشن بجٹ تھا، اور اس کے جو اثرات ہو رہے تھے وہ ہم دیکھتے رہے، غلام مچا ہوا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور یہ جو بجٹ ہے، اس میں یہ IMF کے ڈکٹیٹ سے ہٹ کر بنایا گیا، اور یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، یہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہے، یہ فارمرز فرینڈلی بجٹ ہے، اور یہ پرو پور بجٹ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں گروتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈسٹریز کو کافی اس میں برات دی گئی ہیں، چاہے وہ بڑی انڈسٹری ہو، چھوٹی انڈسٹری ہو، درمیانے درجے کی ہو۔ زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ تنخواہیں جو ہیں میرے نزدیک 35% بڑھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 10% بڑھی ہے، کیونکہ مارچ کے مہینے میں بھی 25% بڑھایا گیا تھا تنخواہ، تو یہ 10 بھی ہے، تو 4 مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ 35% تنخواہ بھی بڑھی ہے۔ مور اور لیس اس نے کور کر لیا 3 سال کے جو افراط زر کی شرح ہے، اس کو ایڈ کر لے تو اس کو کور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں منیمم ویج جو ہے مزدوروں کا، اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ پرائم منسٹر نے IMF کے ڈکٹیٹ سے ہٹ کے بجٹ پیش کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ کراچی چیمبر آف کامرس ہو، کیا وہ فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان ہو، کیا لاہور چیمبر آف کامرس ہو، یا اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہو، سبوں نے اس بجٹ کی تعریف کی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے 70% جو ہم نے دیے تھے پرپوزل وہ ایکسیپٹ ہو گئے، کسی نے کہا کہ 60% ہو گئے، تو ایوری بڈی از ہیپی ود دا بجٹ۔ میں بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں، اسٹاک مارکیٹ والے بھی خوش ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بڑا ہٹ کے ہے، یہ بہت دنوں کے بعد مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ سارے چیمبر کی جو ہیں وہ یک زبان ہو کر تعریف کر رہے ہیں بجٹ کی، یہاں تک کہ آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی ذکر کر دیا، وہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں کیوں اس کی میں یہی
آپ پہلے دن سے ایک بات کہتے آ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں. آپ نکل کے بجٹ بنائیں, ہر طرف سے تعریف آپ کو ہو رہی ہے. تو پچھلے جو وزیر خزانہ صاحب تھے یا معاشی ٹیم تھی وہ کیوں نہیں نکلنا چاہ رہی تھی؟ کیا وہ مجبور تھے, کیا تھے؟ آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ جو حافظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک وہ وہیں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے ان سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے جو بھی لائن تھا اس کو وہ فالو کر رہے تھے, اور اس سے جو معیشت کو نقصان ہو رہا تو ہم نے دیکھ لیا. اب جب ہم نے ہٹ کے فیصلہ کیا, آج یہی قوم یک زبان ہو کر سب تعریف کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا, لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا کہ ہماری ڈائریکشن اب صحیح ہو گئی ہے. ہم دیکھیں اسپیڈ پکڑنا وہ وقت بتائے گا کہ کیا اسپیڈ پکڑ رہا ہے یا نہیں پکڑ رہا ہے, لیکن ڈائریکشن صحیح ہے. اگر آج نہیں پہنچیں گے کل پہنچیں گے وہاں پر. تو یہی میں بتانا چاہتا تھا, کہ میں اپنے تجربے سے بتانا چاہتا تھا کہ بچیں ان سے, آئی ایم ایف سے نہ جائیں. جو گیا ہے وہ زخموں سے چور ہوا ہے. 3 سال کے بعد پرائم منسٹر کو احساس ہوا کہ ہم ذرا ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں, اور انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات جو آئی ایم ایف نے کہے تھے کرنے کو ہم نے نہیں کیے. میں بھی اپنے آرٹیکل لکھا جو بزنس ریکارڈر میں چھپا تھا, جس میں نے کہا تھا کہ ریوائول, اکنامک ریوائول کے لیے میرے سجیشنز تھے جو میں نے دیے تھے. کیا ڈاکٹر صاحب, کیا حکومت نے جو اناؤنسمنٹس کی آئی ایم ایف سے ہٹ کے بھی, تو کیا وہ اپنے گولز اچیو کر لیں گے جو انہوں نے معاشی اشاریے متعین کی ہیں اپنے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں بھی بoston سے ایک کوئی انویسٹمنٹ گروپ ہے, اس نے کانفرنس کال میری ارینج کرائی اپنے بہت سارے انویسٹرز کے لیے. تو 2 بoston سے تھے, 2 نیو یارک سے تھے, 3 لنڈن سے تھے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی کیا صورتحال ہے پاکستان کی, ذرا ہمیں بتائیں. تو ان کے جو 3 سوالات تھے وہ بہت اہم تھے. پہلا انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں واٹ از دا فیوچر آف دی آئی ایم ایف پروگرام. آپ نہ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, نہ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں, نہ اس حساب سے آپ ٹیکسیشن کے میجر لے رہے ہیں, تو یہ کیسے چلے گا آئی ایم ایف کا پروگرام. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, پینڈیمک کے بعد دنیا کے حالات بدل گئے ہیں. دنیا کی معیشت اس وقت انڈر پریشر ہے, اور ہر حکومت جو ہے اپنی معیشت کو پریشر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انڈسٹریز کا ہاتھ تھاما ہے, ہم نے اپنے کسانوں کا ہاتھ تھاما ہے کہ ان کو اس پریشان حال صورت سے ان کو نکالا جائے. تو ہم اس لیے کر رہے ہیں. دوسری طرف آئی ایم ایف جو ہے وہ بزنس ایز یوزول کی باتیں کر رہا ہے. تو اگر یہ پروگرام ڈیریل ہوا تو یہ حکومت پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوگا, یہ آئی ایم ایف کے ضد کی وجہ سے ہوگا. چودھری صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, لارجلی تو آپ سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, بزنس فرینڈلی ہے, گروتھ اورینٹڈ ہے. آئی ایم ایف کی ٹف وہ جو کنڈیشنلٹیز تھی کہ بجلی جو ہے 7 روپے کتنا پر یونٹ بڑھا دے, یہ کر دے وہ کر دے, تو اس کو اوائڈ کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ایک معاف کرنا آپ نے بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرو پور, تو وہ مجھے ذرا پرو پور دکھا دیں کون سی چیز ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہے, جدھر بے روزگاری کو اٹیک کیا جائے گا, جہاں عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی. یہ جو سارا بیڑا غرق آپ نے کیا ہوا ہے مل ملا کے, یہ بے نظیر انکم کبھی نام رکھ دیا, کبھی ثانیہ نشتر نام رکھ دیا, اور 300 ارب روپیہ ادھر لٹیا ڈبونے کے لیے 12,000 روپیہ دے دیا اس کو. بھائی اس سے کبھی غربت ختم ہوگی؟ یہی پیسہ آپ فنڈ کریٹ کریں لوگوں کو کہ کاروبار کریں, کوئی جابز کریں, کوئی چھابڑی لگا لے, کچھ لگا لے. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ پور کو فردر پور کرے گا. میرے نزدیک غریب دشمنی پر مبنی جو پالیسیاں ہیں اسی کا تسلسل ہے. تھینک یو چودھری صاحب. بڑا ڈائریکٹ اینڈ پوائنٹڈ کوشچن ہے آپ کا کہ اس بجٹ میں غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. دیکھیں, غربت کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہوتا ہے وہ آپ اپنی معیشت کے بڑھنے کی اسپیڈ کو بڑھائیں. یہ پیسہ بانٹ کر آپ غربت کو نہیں دور کر سکتے ہیں. وہ ایک ٹیمپریری ریلیف ضرور دے سکتا ہے, لیکن یہ غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتا ہے, نہ غربت میں یہ کمی کر سکتا ہے. دنیا میں کہیں بھی پیسہ بانٹ کر غربت میں کمی نہیں کی گئی ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
لیکن اس بجٹ میں ایک یہ کام کیا گیا ہے کہ ان مزدوروں کا جو وہ ویج تھا، منیمم ویج، وہ غالباً 17,000 تھا، اس کو بڑھا کے 20,000 کیا گیا ہے۔ جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ مارچ کے مہینے میں وہ کوئی 25% بڑھایا گیا تھا، ابھی اور اس پہ 10% بڑھایا گیا ہے، تو 35% ان کی تنخواہوں میں اضافہ گیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی پرچیزنگ پاور بھی گئی ہے، وہ خرچ کریں گے، اسی سے معیشت جو ہے وہ اس میں ذرا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہوگا۔ پھر زراعت کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ پاورٹی جو ہے زیادہ تر رورل فنامنا ہے ہمارا، اور زراعت میں اس میں کافی مراد دی گئی ہیں تاکہ جو فارمر ہے ان کے ہاتھ میں انکم جائے، تو اس لحاظ سے ہے۔ لیکن جہاں تک غربت کا کم کرنا ہے، وہ جب تک ہماری معیشت 5%، 6% اور 7% سے نہیں گرو کرے گی تو یہ نہ بے روزگاری میں کمی آئے گی، نہ غربت میں کمی آئے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ڈائریکشن صحیح ہے اس طرف؟ ابھی تھوڑی بہت ہلچل نظر آئی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے 4.8% کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اللہ کرے وہ اچیو ہو جائے، تو یہ جو ہے ایک ڈائریکشن تو نظر آ رہا ہے کہ معیشت آگے کی طرف جاری ہے، پیچھے کی طرف نہیں گئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں آپ نے دیکھا کہ وہ نیگیٹو ہو گیا تھا، اب ہم نیگیٹو سے پازیٹو کی طرف آئے ہیں۔ ایک چھلانگ میں ہم نہیں پہنچ سکتے جو آپ کے ذہن میں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری سمت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک اس بجٹ میں جو نظر آ رہا ہے سمت تو صحیح ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آپ نے کاشتکار کا ذکر کیا، ذرا سنائیے گا جی کاشتکاروں کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا، 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے، بھائی تو کوئی کاروبار کر لے۔ ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے، اور اس کی لیمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، رورل ایریاز میں 5، 6، 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو چھت بھی مل گئی، کاروبار گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب شوکت ترین صاحب نے کسانوں کے لیے کہہ دیا 1.5 لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر شہری لوگوں کے لیے 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے تک، لیکن اگلی جو بات وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلے سن لیں ذرا کیا کہتے ہیں شوکت ترین صاحب۔ پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے، ہم 9-10% پہ پھر رہے ہیں، کبھی 11 چلے جاتے ہیں پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں۔ دیٹس ناٹ گڈ انف۔ آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے، اوور اے پیریڈ آف 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور کیا یہ امپلیمنٹیبل ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یا صرف خواہشات ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بجٹ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک بجٹ کی فلسفی کہ کیا فلسفی ہے۔ بجٹ کی فلسفی ہے گروتھ اورینٹڈ بجٹ، ٹھیک ہے، ہم نے گروتھ کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب تک ہم اینٹائی گروتھ بجٹ پریزنٹ کرتے رہے، تو یہ بجٹ کی فلسفی ہے۔ بجٹ کے جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ دوسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نمبر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے سارے ہیں جعلی، آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں نمبر جو ہے فرجائل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ ہاں، میں باقی تو اتنے سخت الفاظ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ نمبر جو ہے بڑے فرجائل قسم کے ہیں۔ ریونیو کے بھی نمبر جو ہے ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ بھی بڑے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پورا ہوگا، وہاں سے شارٹ فال ہو سکتا ہے۔ ہم نے پروونشل سرپلس سے بہت 1% جی ڈی پی کا ہم نے وہاں پر کیا کہ ہمیں وہاں سے ملے گا۔ ابھی آج پنجاب کا بجٹ آیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ پنجاب نے سرپلس بجٹ دیا یا ڈیفیسٹ بجٹ دیا۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، وہ بتائیں گے، پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب تو پہلے تو دسو کہ اپنے اسٹوڈیو جیسی تواڈے نال کسی نے نہیں بٹھایا، کوئی ارادہ تو نہیں خطرناک؟ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، آپ مجھے پچھلے 22 سال سے جانتے ہیں، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پیار سے ہماری کوئی جان بھی لے لے
तो हम सी भी नहीं करते, और गुंडागर्दी बदमाशी से हम सर का बाल भी नहीं देते। यही अवान कबीले की पहचान है, और यही एक आप गुंडागर्दी का रास्ता रोकना और गुंडागर्दी को फिक्स करना, ये हमारा शेवा है, और हमें इस पे फख्र करना चाहिए कि हम हक के साथ खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं। बिल्कुल ठीक और है। वो जिस खतरे का आप इजहार कर रहे थे, आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब और पाकिस्तान भर के अंदर जो असरात थे महंगाई के, सबसे बड़ा भाई होते हुए उन्होंने महंगाई के मुंह पे आज जोरदार तमाचा मारा है कि एक ऐसा अवाम दोस्त बजट दिया है, एक ऐसा अवामी मंगों की तर्जमानी करने वाला बजट दिया डॉक्टर साहब कि जिसकी डॉक्टर पंजाब साहब में इससे पहले मिसाल कोई नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, वो तो आपने सही कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाचा मारा है गुर्बत के महंगाई पे, लेकिन आपने जो तमाचा मारा था वो आपने पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल गुर्बत और महंगाई समझ लिया था। चौधरी साहब को जब आज पता चला कि डॉक्टर फिरदौस आशा अवान साहिबा आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भी फिर मेरा बंदोबस्त कर दें किसी और जगह पे। तो ये चौधरी साहब अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं तो मतलब गुर्बत और महंगाई पर कौन सा तमाचा मारा है, जरा वो बता दें। जी डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे पिछले 3 साल से जो 1200 अरब से जायद का हसारा जो इस सूबे को रंगबाज और शोबाज शरीफ की शक्ल में विरसे में मिला हुआ था, हुकूमत पंजाब जो है वो मुसलसल काविशें करके कोशिशें करके जदोजहद कर रही थी कि जो PTI के मंशूर के साथ जुड़ा अवामी रिलीफ इनिशिएटिव्स का कास बजट जो है उसको सामने लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन काविशों में कामयाब हुए हैं। 560 रुपये का जब आप तरक्याती बजट जो है उसकी बात करते हैं, तो तालीम के लिए 54 अरब से ज़ायद जो इस बजट के अंदर पैसे रखे गए हैं, सेहत के लिए 98 अरब रुपीस जो एक रकम बहुत 1 खरब के करीब बनती है, और निकासी फराहमी आब जो हर शख्स की ज़रूरत है इस वक्त, वो देहात में रहता है या शहर में रहता है, ड्रेनेज सीवरेज के लिए उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उस दर्द का इलाज जो है 18 अरब रुपए की कसीर रकम से हमने किया है। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जो ख़वातीन हैं और जो नौजवान हैं, उनके लिए जिस तरह की एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी पंजाब की हुकूमत पहली दफ़ा लेके आई है, इसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और लोकल गवर्नमेंट जो एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 26 अरब से ज़ायद हमने इस शोबे की तरक्की के लिए रखे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर 58 बिलियन, महकमा नहार के लिए यानी इरीगेशन के लिए 30 बिलियन, तवानाई के शोबे के लिए 7 बिलियन, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और दीगर उसके लिए 30 बिलियन। और जो सबसे ज़्यादा चौधरी साहब इसमें अहम चीज़ है कि आपका पंजाब के अंदर 70% से ज़ायद जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा काश्तकार है, छोटा किसान है, उसको एग्रीकल्चर पॉलिसी के ज़रिए जो हुकूमत पंजाब जो है वो पहली दफ़ा किसान कार्ड दे के उसको तरक्की और खुशहाली में हिस्सेदार बनाने जा रही है। ये उस गुर्बत और अफलास को ख़त्म करने का बायस बनेगा, और जिसके तहत 32 अरब रुपया ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए हमने मुख्तस किया है। डॉक्टर साहब, और जो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बजट सरप्लस है या खसारे का बजट है? ये सरप्लस बजट है जी। इसको हमने मैं सुन रही थी इशफाक जी, डॉक्टर साहब भी पहली दफा हुआ कि जी डॉक्टर साहब भी पूछ रहे हैं कि ये कितना सरप्लस है में। डॉक्टर साहब ये इस तरह है कि हमें इस दफा और बेरोजगारी नू ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। सर अगर आप अपनी क्वालिटी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं 1 खरब रुपया, तो कौन गरीब जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है? कोई अमीर तो नहीं मिले जाएगा। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन की सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चे पढ़ता है। जो आप
बिजली सस्ती होगी, गैस सर, सस्ती होगी। आपकी- फेडरल गवर्नमेंट ने वो कोई नहीं की थी। ये कोई आपकी जो कीमत थल्ले नहीं आई, मैं उन्हें पूछता फेडरल है। गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जो उन्होंने TOR सेट किए, जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया, जो और उन्होंने कितने सस्ते 10% जो है सरकारी I am sorry, तनख्वाहों में Dr. इजाफा। Ba, I am taking liberty. As far as general and common man is concerned, you have done no service to आम आदमी। जो देहात है वो उसका गरीब जो है उसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है एज ए रिजल्ट ऑफ बेटर क्रॉप्स एंड बेटर प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। ये जो शहर के लोग हैं वो तो पिस गए हैं। अब डॉक्टर इशफाक साहब स्मार्ट बन के आ जाए ग्रीन का टाई पहन के तो उनको हर तरफ हरा हरा नजर आए तो मुझे तो नहीं आता। आप क्या यहाँ जितने लोग अच्छा, बैठे डॉक्टर हैं साहब, मैं ही सबसे बड़ा हमायती हूँ इमरान खान का, लेकिन show me the लेकिन जज result। साहब ये थोड़ी सी आप इसमें डंडी मार रहे हैं, थोड़ी सी डंडी मार क्यों? रहे हैं। हकायक ये है कि जो हमारा मेरा दिल करता शहर डंडा का मार दिया। बाबू है, शहर का बाबू जो है, उस शहर के बाबू लो। के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त चैलेंज क्या है कि उसकी वेल्थ क्रिएशन के प्रोजेक्ट्स आए, उसको जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, उसको जो पहले से सरकारी मुलाजम है बाबू है उसकी तनख्वाह में इजाफा हो, उसको जो है वह एक साबर साहब जरा साफ, पूछ लो इशफाक साहब। पीने का पानी मिले और उसको जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब हो, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ये सारी चीजें जो है और उसकी आने वाली नस्ल के लिए एक महफूज पंजाब हो और उसकी फूड बास्केट और फूड सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो, और उसको जो है अल्टीमेटली जो आपने इस बजट के अंदर जितने भी इनिशिएटिव मैंने गिनवाए हैं वो बाबू जो है उसके शहर के अंदर जो फैसिलिटेशन हम देंगे तो तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में जो फर्क था, दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा था PTI का, यकसां तरक्की का जो अमल है उसको हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 36 अजला में यकीनी बनाया है। और ये पहली दफा हुआ है कि ये मखसूस तबके या मखसूस सोच को फायदा पहुंचाने वाला बजट नहीं है, ये हर खासो आम का बजट है, ये अवाम का बजट है, ये अच्छा, किसान डॉक्टर का साहब, बजट है, ये मेहनत कश मजदूर का बजट है, ये बिजनेसमैन और शहरी बाबू का भी बजट है। ये चौधरी साहब और का ये बजट है या सारे नहीं ये जर्नलिस्ट बताएं। का बजट भी है। ये चौधरी साहब का बजट है या नहीं इतना बता दें आप। ये चौधरी साहब और मेरा बजट है क्योंकि चौधरी साहब इसके अंदर जो है वो मिडिल शुक्र क्लास को अल्लाह के फजल से। चलो, मिडिल ठीक। क्लास और को आप भी नहीं प्रोटेक्ट हैं। किया गया है, इशफाक साहब भी नहीं है। एक मिडिल ब्रेक लेते क्लास हैं, को प्रोटेक्ट किया गया है। एक ब्रेक आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो मेरा ख्याल है खुशकिस्मती आज चौधरी साहब की, जो चौधरी साहब आज स्टूडियोज में अलग बैठे हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपोजिशन के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म, वो बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी, ये असल सवाल है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो 3 साल में 20% भी आमदन ना बढ़ा सके। जी डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं। देखिए, मैं शुरू में आपको यही बता रहा था कि ये नंबर बड़े फ्रेजाइल हैं और ये लगता है कि जल्दबाजी में ये नंबर डाले गए हैं और इसमें काफ़ी स्लिपेजेस होंगे। जैसे तो इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी इसीलिए तब्दील किया गया 10 दिन पहले। मेरे ख्याल में शायद अगर इसमें जो नंबर इतने फ्रेजाइल हैं उसमें हो भी ये सकता है कि बजट से 10-12 दिन पहले हमने जब सेक्रेटरी फाइनेंस को हटाया, जो नए सेक्रेटरी फाइनेंस आए वो बेचारे तो बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता था। तो जो नीचे में जो चल रहा था, या फिर वकार मसूद साहब ने इन नंबरों को जो भी बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी देखें, अभी आपने मुझे ब्रेक में बताया कि पंजाब ने 53 बिलियन का सरप्लस बजट दिया है। ये सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। 570 बिलियन सरप्लस रखा गया है इस बजट में कि सूबे सरप्लस देंगे। जी। तो अब अगर 53 बिलियन पंजाब देगा
تو باقی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 500 سندھ اور سے بلوچستان زیادہ اور سندھ کے پی بلوچستان دے گا؟ سندھ کیسے دے گا آپ کو سرپلس؟ بلوچستان اور کے پی کے، تو یہ ڈے ون سے ہی یہ بجٹ گڑبڑ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہم نے پرائیویٹائزیشن کے بھی رکھا ہے 252 بلین۔ اس پینڈیمک کے ماحول سے جب معیشت نکل رہی ہے، دنیا میں ایک نہ لوگ جا سک رہے ہیں، نہ ایئر ٹریول کر سک رہے ہیں، نہ کچھ کر سک رہے ہیں، تو اس پہ کون یہ آئے گا اور یہ پرائیویٹائزیشن میں حصہ لے گا؟ اور 252 بلین ہم نے یہاں رکھا ہے، تو یہ بھی ایک ہے، اس میں پرابلم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فیڈرل بجٹ جو ہے، جو پی ایس ڈی پی، دیکھیں ڈائریکشن بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ انفراسٹرکچر پہ خرچ کریں، اس لحاظ سے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ 900 بلین رکھا گیا ہے، جو تقریباً 30-40% زیادہ ہے، تو یہ ڈائریکشن اس کا بالکل صحیح ہے۔ مشکل ہوگا کہ یہ خرچ کون کرے گا؟ لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے جو ہیں نئے پروجیکٹ لگانے میں کہ کوئی یہ، لیکن یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو ایمنسٹی ہے اس میں یہ 6 ماہ کی توسیع کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو گورنمنٹ نے بھیجا ہے ریکویسٹ کہ اس کو ہمیں اجازت دیں کہ 6 ماہ کے لیے ہم مزید ایکسٹینڈ کر دیں۔ دیکھیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے، جی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت سارے برات دیے ہوئے تھے، اس کی ایکسٹینشن انہوں نے مانگی ہے۔ وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کنسٹرکشن میں کام کر رہا ہے آلریڈی، جس کی وجہ سے آپ کو معیشت میں تھوڑی ہلچل بھی نظر آ رہی ہے۔ سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سریا کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور بہت سارے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ ایک اور چیز ہے۔ دوسرا ہے جو حکومت خود خرچ کرے گی ترقیاتی پروگرام کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں۔ اب یہ جو ہے پچھلے مالی سال میں جو بجٹ میں رکھا گیا تھا، ہم نے آخر میں آ کے دھکے مار مار کے ان سے کہا خرچ کرو، وہ لوگ ڈر سے خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، آئی ڈونٹ تو نو۔ ڈاکٹر فردوس صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو آپ بتائیں گے کہ پنجاب کا جو وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی ذرا مشکوک ہو گیا ہے، 53 ارب روپے کا سرپلس، اور پھر باقی کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ شاہد حقان عباسی نے جو فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ پہ کمنٹ کی ہیں، وہ کہہ رہے اس ہیں کی کہ بات وہ کر رہے ہیں، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کے میں اس میں جو سمجھ پائی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور پنجاب بڑا صوبہ ہوتے ہوئے، 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہوتے ہوئے، یقیناً وفاق کے ساتھ ایک اہم اکائی ہے۔ جو ویلتھ کریشن اور انکم جنریشن کا اور ریونیو بڑھانے کا جو فارمولا وفاقی حکومت لے کے آئی ہے، پنجاب حکومت اس کے اندر جو ہے وہ ایک سپلیمنٹری اور سپورٹیو رول جو ہے وہ پلے کرنے جا رہی ہے۔ جو آپ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر پاکستان نے شروع کیا ہے، پوری دنیا کی ڈاکٹر صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ آپ کی جی ڈی پی ریشو کا جو ریفلیکٹ ہوتا ہے انکم کا سورس، وہ ڈیولپڈ اکانومی میں ٹورزم ہوتا ہے، اور اس حکومت نے ٹورزم انڈسٹری کو جس طرح سے اونرشپ دے کے اوورسیز پاکستانی سمیت دنیا بھر سے لوگوں کو پاکستان بلا کے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنے جا رہی ہے، تو ہمارے پاس وہ ذرائع آمدن اور انکم کے لیے جہاں ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ذریعے اس کے الٹرنیٹیو ریونیو کو انہانس اور موبلائز کرنے جا رہے ہیں، وہاں حکومت پنجاب نے آج جو بجٹ کے اندر پلان کیا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس کی بیس ہے اس کو بڑھانا ہے۔ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، جس نے پنجاب کی تاریخ میں ہائیسٹ ریونیو جنریشن کی، اور ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس سے جو چور دروازے تھے، جو ہم انسپیکٹر لیس رجیم لائے، ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ڈپارٹمنٹس کو اور انسٹیٹیوشنلائز کیا کہ بزنس مین کا کانفیڈنس آئے، بزنس مین اس صوبے میں آ کے انویسٹ کرے، انڈسٹری جو ہے وہ آگے بڑھے، اور ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے مواقع پیدا ہوں، اور سی پیک کے ذریعے جو ہمارے انڈسٹریل زون ہیں ان کو ہم جو ہے وہ بزنس مین کے لیے ایک بزنس فرینڈلی انیشیٹیوز کے ساتھ جوڑتے ہوئے کھولنے جا رہے ہیں۔
पंजाब एक वार्म एंड ओपन आर्म्स के साथ पाकिस्तान भर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने जा रहा है और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है उनका जो महवर और मरकज है वो सारे अच्छा है, वो और बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन डॉक्टर स्ट्रेटजी फिरदौस, है एक मिनट। उसको हम डॉक्टर अशफाक साहब, आप ये कह रहे हैं कि 570 अरब का जो सरप्लस ये सूबों से लेने वाले हैं, अगर बड़ा सूबा सिर्फ 53 अरब दे रहा है तो 500 कितना कहाँ से आएगा बाकी? ये फिगर्स को मशकूक बना रहा है और ये कुछ फ्लूइड सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। दिस इज व्हाट यू से। बिल्कुल, मैं तो शुरू ही में कह रहा हूं कि ये नंबर बड़े फ्रेजाइल हैं, फ्लूइड हैं और ये अच्छा डॉक्टर साहब एक और भी बता दें, एक होता है फर्ज नंबर, एक होता है फ्रेजाइल। नहीं फर्ज तो दूसरी चीज है ना, वो ये फर्ज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेजाइल है। मतलब ये है कि ये नंबर फ्लूइड है, हेराफेरी ये हेरा फेरी वाला नंबर नहीं है, ये नंबर तो ठीक डाले गए हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि बस कुछ फिल इन द गैप किया गया है। अब ये 570 जो है 1% से ज्यादा आपका जीडीपी का बनता है, 1.05। हमने बस सूबों का बताया, फेडरल गवर्नमेंट का जो खसारा है 6.3% है। अगर ये 570 नहीं मिलते हैं तो ये डे 1 को ये आपका खसारा जो है वो 7% हो गया। 6.3 से 1% ऐड कर दें, ये तकरीबन 7.3% से हम कारोबार शुरू करेंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि सिंध जो है वो सरप्लस ला रहा है या डेफिसिट ला रहा है, हमें ये नहीं पता कि बलूचिस्तान सरप्लस लाएगा या डेफिसिट लाएगा। अगर ये तीनों सूबे डेफिसिट लाए तो पंजाब ने 53 बिलियन का सरप्लस दिया है, ये भी वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबर जरा इसमें ठीक नहीं है, इस नंबर को दोबारा रीवर्क करने की जरूरत है। ये मैं नंबर पे बात करते हैं। नंबर, ये वजारत खजाना का कैप्टन कौन है? देखें, फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक्चुअल शौकत तरीन साहब शौकत तरीन होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे तो कोई नहीं, कोई टांके वांके लगा रहा है। वो वकार मसूद साहब ये काम बहुत करते रहे हैं नंबरों का, तो चूंकि फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुआ है, नए आए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको अब इतना अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें वकार मसूद साहब ने जो एक्सपेक्टेड था कि वो सपोर्ट करेंगे, तो शौकत तरीन साहब को उन्होंने किया होगा। बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के ये कहे कि भाई कलेक्शन जो है सूबों से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर हो जाएगी ज्यादा, तो उसमें ये गैप भी कवर हो जाएगा, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, ये सूबे ने देखें, हम सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत हम पैसे देते हैं, कुछ सूबे अपना भी जनरेट करते हैं और उसके बाद उनके एक्सपेंडिचर के प्लान होते हैं। तो अगर पंजाब ने सरप्लस दिया है तो पंजाब को हमने जितना बताया है कि एनएफसी अवार्ड के तहत आपको इतना पैसा मिलेगा और फिर पंजाब अपना जो है वो टैक्स अपना कलेक्ट कर रहा होगा। डॉक्टर साहब, वैसे आप ये बताएं कि सिंध क्यों देगा मरकज को? जी मैं यही तो आपसे सवाल, मेरा भी तो यही सवाल है, सिंध क्यों सरप्लस दे? मैं जरा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, चौधरी साहब एक मिनट, चौधरी साहब एक मिनट, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आप सिंध से तवक्को कर रही हैं कि आपको वो कमा के आपके हवाले करेंगे, तो वो तो मंदों के जो है वो तो कहता है कि इनको एक पैसा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका इस हवाले से। जो कमाऊ पुत्र है हमारा, कमाऊ पूत, वो सिंध है, क्योंकि इकोनॉमिक शहर जो है वो आपकी इकॉनमी की जो सूबा सिंध के अंदर वो कराची है, और कराची के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स जो है सालाना की बुनियाद पे इकट्ठा होता है वो किसी एक सूबे के साथ जुड़ा नहीं है, वो वफाक की पॉलिसीज़ और ओवरऑल एफबीआर और उसके साथ जुड़े जो हमारे केपीटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितनी भी ड्यूटीज़ हैं और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके रेवेन्यू के साथ वो जुड़ा है। और डॉक्टर साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा उस एफबीआर के ज़रिए कराची से जनरेट होता है वो डेफिनेटली वफाक का उस पर हक होता है, और सूबा जो होता है वो ये नहीं कि कोई भीख दे रहा होता है, अल्टीमेटली वो वफाक की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू वफाक को आ रहा होता है।
اور جو NFC ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر صوبوں کا جو ایک ڈٹرمن کرنے کا شیئر ہے وہ ایک پاپولیشن اور اوورال پاورٹی انڈیکس کی بنیاد پہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اس پہ کوئی قدغن کوئی نہیں لگا سکتا. چلیں جو ڈاکٹر صاحب کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں بریک پہ جانا ہے, وہ ان کو دستیاب ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, بات کرتے ہیں شوکت ترین صاحب نے جی ایک اور بھی انسینٹیو دیا, وہ بھی ذرا سن لیں. ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا, کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو, ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے, 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا. تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا, وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, انسینٹیو ہے, دیا گیا ہے لوگوں کو. ہمارے یہاں لوگوں کو پیمنٹ کرتے ہیں, بل لینے کا رواج نہیں ہے, وہ کچی والے بل بنا کر دے دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ انسینٹیو ہے کہ اگر پکا بل ہے تو ہمیں اس کے فائدہ بھی ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ یہ ضرور کروں گا کہ ایک اور بھی ٹائم ذرا تھوڑا دفاعی بجٹ کے بارے میں بتائیں گے. 54 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا, واقعتاً اضافہ ہے, سفیشینٹ ہے یا اس میں مزید کچھ؟ دیکھیں کسی بھی ملک کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اس کے سیکیورٹی انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ارد گرد دیکھیں, ایک ویسٹرن بارڈر بھی گرم ہے, ایسٹرن بارڈر تو ہمیشہ سے گرم رہا ہے, ملک کے اندر بھی دہشت گردی ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں 6.1% کا اضافہ ہے, جبکہ افراط زر جو ہے وہ 10% سے زیادہ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ بجٹ میں جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ 4% نیگیٹو ہے, مطلب ریئل ٹرم میں تو کم ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقریباً ہم نے 8.8 بلین کا یہ بنتا ہے. اس پہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا بجٹ کہ 18 بلین کا تو وہ صرف اکوپمنٹ خرید رہے ہیں. جی ہاں, 18.8 بلین کا. آخری منٹ ہے, ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پنجاب میں بھی کوئی ایسا انسینٹیو شروع کرنے والے ہیں آپ جو شوکت ترین صاحب نے وفاق میں کہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر شفاق صاحب کہ انہوں نے کوئی الفاظ کو یا فگرز کو یا جو ڈیٹا ہے اس کو فریجائل کر کے پیش کیا, تو بھی میری بات بھی ہوئی ہے. میری اطلاع کے مطابق جو ہے یہ جو 5829 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ 5300 گروتھ سے ٹارگٹ کیا, اور باقی 250 بلین جو ہے وہ نیو ٹیکسز سے اور 250 بلین ایڈمنسٹریٹو میجر سے اچیو کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کا آپ کو پتا ہے کہ جتنے کارپوریٹ ہیڈز ہیں, بینکس ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ سارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.